آج سے تقریباً 100 سال پہلے امریکہ میں پبلک ٹرانسپورٹیشن خصوصاً ریلوے کا ایسا نظام موجود تھا جو دنیا بھر کے لیے باعث رشک تھا۔ 1820 کی دہائی میں امریکہ میں ریلوے لائنز کی تعمیر کا آغاز ہو چکا تھا۔ 1850 تک 15,000 کلومیٹر، 1870 تک 70,000 کلومیٹر، جبکہ 20ویں صدی کے آغاز تک امریکہ میں 3 لاکھ کلومیٹر سے بھی لمبی ریلوے ٹریک بچھائی جا چکی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکہ میں شہروں کے اندر چلنے والی ٹرینز کا نیٹ ورک، جنہیں سب ویز کہا جاتا ہے، ان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ 1892 میں شکاگو، 1904 میں نیو یارک اور 1907 میں فیلاڈیلفیا کی سب ویز کا افتتاح ہو چکا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لندن اور پیرس کے علاوہ دنیا کے انتہائی کم شہروں میں سب وے نیٹ ورک موجود تھا۔ لیکن دوستو، آج جہاں ایک طرف جاپان، چین اور یورپ کے بے شمار شہروں میں جدید ترین سب وے نیٹ ورکس موجود ہیں، تو دوسری جانب امریکہ کے زیادہ تر شہر اب اس سہولت سے محروم ہیں۔ نیو یارک اور امریکہ کے چند دیگر شہروں میں سب وے نیٹ ورکس موجود تو ہیں، لیکن عوامی استعمال کے اعتبار سے یہ آج اس لیول پر بھی نہیں جہاں یہ 1940 کی دہائی میں تھے۔ اگر ہم نیو یارک سب وے کی بات کریں تو آج اوسطاً 35 لاکھ افراد روزانہ اس میں سفر کرتے ہیں، جبکہ 1940 کی دہائی میں اسی سب وے نیٹ ورک پر سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اس کا موازنہ اگر ہم چین کے شہر شنگھائی کی سب وے سے کریں تو آج اوسطاً 1 کروڑ افراد روزانہ اس کے سب وے نیٹ ورک پر سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم لانگ ڈسٹنس ٹرینز کی بات کریں تو ٹیکنالوجی، جدید انفراسٹرکچر اور ٹرینوں کی رفتار کے اعتبار سے آج امریکہ بہت سے ممالک سے پیچھے ہے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن سے نیو یارک کا فاصلہ 325 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان چلنے والی فاسٹ ٹرین کے ذریعے آپ یہ سفر تقریباً 2 گھنٹے اور 50 منٹ میں طے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یورپ میں موجود ہوں اور کم و بیش اتنے ہی فاصلے پر موجود لندن اور برسلز کے بیچ چلنے والی فاسٹ ٹرین پر سفر کریں تو یہی فاصلہ صرف 2 گھنٹے میں طے ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ جیسا ترقی یافتہ ترین ملک جدید ترین پبلک ٹرانسپورٹ یا ریلوے انفراسٹرکچر قائم کرنے میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا؟ آج سے 100 سال پہلے امریکہ میں دنیا کا جدید ترین ریلوے سسٹم موجود تھا، تو آج امریکہ اس میدان میں پیچھے کیوں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان وجوہات کا جائزہ لیں گے جن کے باعث امریکہ میں یورپ، چین اور جاپان کی طرز کا ریلوے انفراسٹرکچر نہیں بن سکا۔ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکی شہری عام طور پر کون سے ذرائع آمد و رفت استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور میس ٹرانزٹ سسٹم کسی بھی جدید شہر کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ سڑکوں پر چلتی بسز کا نیٹ ورک ہو یا زیر زمین چلتی سب ویز ہوں، پبلک ٹرانسپورٹ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں کو سفری سہولیات مہیا کرتی ہیں۔ ایک طرف ہمیں گنجان آباد ایشین شہر جیسا کہ ٹوکیو، ہانگ کانگ، شنگھائی اور سول میں جدید ترین سب وے نیٹ ورکس نظر آتے ہیں، جو آبادی کے چیلنجز کے باوجود تیز رفتار، مؤثر اور سستی سفری سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف یورپ میں موجود ریلوے کا وسیع نیٹ ورک مختلف شہروں اور ملکوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے جوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کے کچھ شہروں میں اب ماحول دوست الیکٹرک بسز بھی سڑکوں پر چلتی نظر آتی ہیں، جن کے ذریعے روزانہ ہزاروں لوگ اپنے دفاتر، تعلیمی اداروں یا کاروباری مراکز کا سفر کرتے ہیں۔ دوستو، میس ٹرانزٹ یا عوامی نقل و حمل کی وسیع منصوبہ سازی اور اس پر عمل درآمد کے پیچھے بہت سے عوامل کا عمل دخل ہوتا ہے۔ پاپولیشن ڈینسٹی یا آبادی کا حجم، کسی علاقے کی زمینی ساخت، منصوبے کی پلاننگ اور سب سے بڑھ کر اس کے لیے درکار ٹیکنالوجی اور سرمایہ ہی یہ تعین کرتا ہے کہ کس علاقے یا شہر کے لیے کیسی پبلک ٹرانسپورٹ مناسب رہے گی۔ ہر علاقہ یا شہر کی خصوصیات اور اس کی حکومت کے پاس موجود وسائل کی بنیاد پر ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ عوامی نقل و حمل کے کون سے ذرائع بہتر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی گنجان آباد شہری علاقے میں عام طور پر زیادہ تعداد میں جہاں سفر لوگ کرتے ہوں، سڑکوں پر رش بھی جہاں زیادہ ہوتا ہو، ایسے شہروں میں زیر زمین ٹرین یا سب وے سسٹم زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔
لیکن اگر کسی علاقے میں آبادی کم ہو اور روزانہ کی بنیاد پر نسبتاً کم لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہوں تو سب ویز کی بجائے بسوں کا نظام زیادہ مناسب رہتا ہے۔ اسی طرح بعض علاقوں میں زیر زمین یا زمین کے اوپر ٹرین کا ٹریک بچھانا بھی ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ایسے علاقوں میں بھی سب وے یا ٹرین نہیں چل سکتی۔ ان عوامل کے علاوہ کسی علاقے یا شہر کی عوامی حمایت اور کلچر بھی پبلک ٹرانسپورٹیشن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کی کامیابی اس بات پر بھی منحصر ہے کہ کسی شہر یا مقامی آبادی کتنی بڑی تعداد میں اس کا استعمال کرتی ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ عوام کی سہولت جیسا کہ دفاتر، تعلیمی اداروں اور کاروباری مراکز تک رسائی مہیا کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ حکومتی ترجیحات اور تکنیکی اور مالی وسائل بھی پبلک ٹرانسپورٹ کے منصوبے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کی بہترین امپلیمنٹیشن ہمیں سنگاپور، لندن، ٹوکیو، شنگھائی، بیجنگ، ہانگ کانگ، پیرس اور یورپ کے بیشتر شہروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کے علاوہ چین، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک میں شہروں کے اندر چلنے والی بہترین پبلک ٹرانسپورٹ کے علاوہ فاسٹ یا بلٹ ٹرینز کا نیٹ ورک بھی موجود ہے جو بڑے بڑے شہروں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح یورپ کے بہت سے شہروں کے درمیان بھی بلٹ ٹرینز کا بین الاقوامی نیٹ ورک موجود ہے جو مختلف ممالک کے شہروں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ مثال کے طور پر یورو اسٹار ریلوے سروس کی فاسٹ ٹرینز فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ، جرمنی اور برطانیہ کے کئی بڑے شہروں کو آپس میں ملاتی ہیں۔ آئیے اب ہم امریکہ کے پبلک ٹرانسپورٹ کے نیٹ ورک کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج سے کم و بیش 100 برس پہلے امریکہ میں پبلک ٹرانسپورٹیشن کا ایسا نظام موجود تھا جو دنیا بھر کے لیے باعث رشک تھا۔ 1826 میں امریکہ میں ریل کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا اور اگلی چند دہائیوں میں امریکہ میں ریلوے کا ایک وسیع تر نظام قائم ہو چکا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1846 سے شروع ہونے والے امریکی صنعتی دور کی ترقی میں ریل کے نظام کا ایک انتہائی اہم کردار تھا۔ ریلوے نے خام مال کو صنعتی مراکز تک پہنچانے اور مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑ کر صنعتی منڈیوں کو پھیلانے اور ورک فورس اور دیگر افراد کی نقل و حرکت میں سہولت پیدا کی، جس نے مجموعی طور پر صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن دوستو، آج مجموعی طور پر امریکہ میں پبلک ٹرانسپورٹ خصوصاً ریلوے نیٹ ورک کی حالت انتہائی ابتر ہے۔ اس وقت امریکہ کے تقریباً 12 شہروں میں سب وے نیٹ ورکس موجود ہیں، جن میں سے صرف 8 ایسے ہیں جہاں ایک سے زائد ٹرینیں اس نیٹ ورک میں موجود ہیں۔ یعنی امریکہ میں آج بھی کچھ شہر ایسے ہیں جہاں پورے شہر میں صرف ایک ہی ٹرین کا روٹ ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو وہاں 40 سے زائد شہروں میں سب ویز کا جدید ترین نیٹ ورک موجود ہے اور ہر شہر میں متعدد روٹس ہیں جو پورے شہر کے مختلف حصوں کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں۔ اس وقت امریکہ میں پبلک ٹرانسپورٹ یا سب ویز کا سب سے بڑا نیٹ ورک نیو یارک میں موجود ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ عوامی استعمال کے اعتبار سے یہ آج اتنا مقبول بھی نہیں جتنا کہ 1940 کی دہائی میں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح امریکہ میں ایک شہر کو دوسرے شہر سے جوڑنے کے لیے ریلوے کا نیٹ ورک تو موجود ہے، لیکن یہاں پر بھی نسبتاً کم لوگ ہی ٹرین کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں۔ حیران کن طور پر امریکہ میں بہت کم تعداد میں فاسٹ ٹرینز ایک شہر سے دوسرے شہر کے درمیان چلتی ہیں۔ تو آخرکار وجہ کیا ہے کہ دنیا کی سپر پاور ہونے کے باوجود امریکہ میں پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بہت ہی کم پیمانے پر اسٹیبلش ہے، اور خصوصاً سب وے نیٹ ورکس تو انتہائی محدود شہروں میں ہی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ امریکہ میں فاسٹ یا بلٹ ٹرینز بھی انتہائی کم ہیں؟ آئیے ان وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1820 کے اوائل میں ریاستہائے متحدہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر ریل ٹریک اور ٹرانزٹ انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ یہ تمام تر ڈیولپمنٹ جو بنیادی طور پر نجی کمپنیز کے ذریعے ہی کی جا رہی تھی، اس میں صرف ایک خاص حد تک ہی
سرکاری وسائل استعمال ہوتے تھے۔ نیو یارک سٹی، فلاڈیلفیا، شکاگو اور بوسٹن کی سب ویز یا میس ٹرانزٹ سسٹم اسی دور میں بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے لیے اسٹریٹ کارز کے منصوبے بھی اسی دور میں شروع کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد شہری علاقوں کو آس پاس کے دیہی علاقوں یا سبرب سے منسلک کرنا تھا تاکہ شہر کے مضافاتی علاقوں اور دیہاتی آبادی سے ملازمت کے لیے آنے والے لوگوں کے سفر کے لیے سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ اس دور میں امریکہ میں ریلوے ٹریک بچھنے سے بڑے شہروں کے باہر کچھ نئی آبادیاں بھی قائم ہونا شروع ہو گئیں اور ان علاقوں میں اقتصادی سرگرمیاں بھی ظاہر ہے شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے رہنے کے لیے ان نئی جگہوں پر زمینیں بھی خریدیں جو ظاہر ہے شہر کے مقابلے میں کافی سستی تھی۔ یہ لوگ اپنے کاروبار اور نوکریوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اسٹریٹ کارز یا ٹرانزٹ سسٹم کے ذریعے شہر کا سفر کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان ٹرانزٹ سسٹم کو چلانے والے پرائیویٹ کنٹریکٹرز نے خوب پیسہ بنایا۔ تاہم یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہ چل پایا۔ 1920 کی دہائی تک آٹو موبائل انڈسٹری کے قیام نے ایک مقابلے کی سی فضا قائم کر دی، جس کی وجہ سے نجی طور پر چلنے والی ٹرانزٹ یا ٹرین سروس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1920 میں صدر کے کمیشن برائے الیکٹرک ریلوے نے اس صنعت کو عملی طور پر دیوالیہ قرار دے دیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو جنگ عظیم کے بعد تیزی سے افراط زر کا بڑھنا تھا اور دوسری طرف کاروں کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ بھی تھی۔ آگے چل کر 1930 کی دہائی کے گریٹ ڈپریشن نے بہت سی ٹرانزٹ کمپنیز کو مزید کچل کر رکھ دیا۔ تاہم 1930 کی دہائی میں چند پروجیکٹس کو وفاقی حکومت نے فنڈز تو فراہم کیے تھے، لیکن اس وقت تک وفاقی حکومت کا زیادہ فوکس ہائی ویز اور قومی شاہراہوں کی تعمیر کی جانب منتقل ہو چکا تھا۔ امریکہ میں آج بھی ریلوے کا زیادہ تر نظام بنیادی طور پر نجی ملکیت میں ہی ہے۔ دیگر ممالک کے برعکس جہاں ریلوے انفراسٹرکچر کی ملکیت اور انتظام میں براہ راست حکومت کردار ادا کرتی ہے، امریکہ میں ریل روڈز کی اکثریت نجی کمپنیز ہی چلاتی ہیں۔ یہ نجی کمپنیز ریل کی پٹریوں، ٹرینز اور متعلقہ انفراسٹرکچر کی مالک ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی انہی کے ذمہ ہے۔ تاہم 1970 میں ایم ٹریک کے نام سے ایک سرکاری ریلوے کمپنی بھی قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد ایک شہر سے دوسرے شہر کے لیے مسافر ٹرین چلانا اور ان کے آپریشنز کا انتظام کرنا تھا۔ ایم ٹریک قومی مسافر ریل سروس ایک نیم سرکاری کارپوریشن ہے جس کو حکومتی فنڈنگ بھی حاصل ہے۔ یہ ٹکٹوں کی فروخت سے آمدنی بھی حاصل کرتی ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکن حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر مختلف ریل پروجیکٹس خصوصاً ہائی سپیڈ ریل کے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ تاہم امریکن ریلوے نظام کا مجموعی ڈھانچہ بنیادی طور پر آج بھی نجی ملکیت میں ہی ہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں شاہراہوں کے وسیع نظام کی تعمیر اور آٹومیٹو انڈسٹری کی ترقی نے ریل نقل و حمل سے دور ہونے اور کاروں کے استعمال میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ آٹو موبائل انڈسٹری کے غلبے میں اہم کردار ادا کرنے والے عوامل میں سے ایک کاروں کی اویلیبلٹی اور ان کا سستا ہونا بھی تھا۔ فورڈ اور جنرل موٹرز نے بڑے پیمانے پر کاروں کی پروڈکشن اس دور میں شروع کر دی تھی۔ اس سے آٹو موبائل انڈسٹری میں کمپٹیشن بڑھا، کاروں کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور متوسط طبقے تک کار کی رسائی آسان ہو گئی۔ کاروں کی سیل میں بے پناہ اضافے کے بعد لوگوں کے آنے جانے، سفر کرنے اور نقل و حرکت کا طریقہ بھی ظاہر ہے بدل گیا۔ گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے بھی سڑکوں کے نیٹ ورکس اور ہائی ویز کو ترجیح دینا شروع کر دی۔ مضافاتی پھیلاؤ مزید پھیل گیا، یعنی رہائشی علاقے بڑے شہروں سے باہر کی طرف اور بھی زیادہ پھیلنا شروع ہو گئے اور فاصلوں میں اضافے کی وجہ سے ذاتی گاڑیوں کی ڈیمانڈ میں بھی مزید اضافہ ہونے لگا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے دور کی امریکن معاشی خوشحالی نے آٹو موبائل دور کو مزید آگے بڑھایا۔ آٹومیٹو انڈسٹری امریکی جدت اور ترقی کی علامت بن گئی۔ جو کار کے استعمال میں اضافہ ہوتا گیا، امریکی عوام کار کی ملکیت اور اس کے استعمال کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنے لگے۔ کار کا مالک ہونا، اس کا آزادانہ استعمال امریکی معاشرے میں آزادی کی ایک علامت بن گیا۔
گاڑی نہ صرف نقل و حمل کا ایک ذریعہ بن گئی بلکہ ایک اسٹیٹس سمبل اور امریکی شناخت کا مرکزی پہلو بھی بن گئی۔ جہاں ایک طرف آٹو موبائل انڈسٹری اپنے عروج کو دیکھ رہی تھی تو وہیں دوسری طرف ریلوے کا نظام امریکہ میں زوال کی طرف جا رہا تھا۔ نتیجتاً مسافر ٹرینوں کو کافی رکاوٹوں اور نقصان کا سامنا اس دور میں کرنا پڑا۔ امریکہ کا وسیع و عریض جغرافیائی حجم بھی تیز رفتار ریل کی ترقی کے لیے ایک چیلنج ہے۔ جدید ترین تیز رفتار ٹرین کے طویل نیٹ ورک کو قائم کرنے کے لیے کافی بڑی تعداد میں سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے لاجسٹکس کے چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ میں ایک طویل ریلوے نیٹ ورک قائم ہو چکا تھا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سڑکوں کے نیٹ ورک نے ریلوے کو ریپلیس کر لیا۔ آج آبادی کے پھیلاؤ اور جدید ٹرینوں کے لیے ریلوے ٹریکس بچھانے کے لیے امریکہ کا وسیع جغرافیہ بھی بڑی حد تک ایک رکاوٹ ہے۔ آبادی کے اعتبار سے امریکہ کی مشرقی چند ریاستوں کو چھوڑ کر اور مغرب میں کیلیفورنیا کو چھوڑ کر زیادہ تر درمیان کا علاقہ انتہائی کم گنجان آباد ہے، جس کی وجہ سے وہاں ریلوے کا نیٹ ورک قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ امریکہ کے بہت سے شہر ایک دوسرے سے بہت طویل فاصلے پر ہیں۔ ان کے درمیان سفر کرنے کے لیے لوگ ریل کی بجائے جہاز کے سفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں امریکہ میں کم و بیش 75 کروڑ مسافروں نے ہوائی جہاز کے ذریعے اندرون ملک ہی یعنی امریکہ ہی کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کیا۔ امریکہ کے مقابلے میں اگر ہم چین کے اعداد و شمار دیکھیں تو چین کی آبادی امریکہ سے کئی گنا زیادہ ہونے کے باوجود 2023 میں صرف 58 کروڑ مسافروں نے ہی ہوائی جہاز کا سفر کیا۔ لیکن کیونکہ امریکہ میں فاسٹ ٹرینز یا بلٹ ٹرینز بڑے محدود پیمانے پر چلتی ہیں، اس لیے وہاں کی عوام جہاز کا سفر کرنے پر مجبور ہے، یعنی ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں، یہ ہم واضح طور پر کہہ سکتے ہیں۔ امریکہ میں ریلوے کا زیادہ تر انفراسٹرکچر پرائیویٹ سیکٹر نے ہی بنایا، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے، اور اس کے آپریشنز بھی زیادہ تر نجی کمپنیز ہی کے پاس ہیں۔ لہٰذا آٹو موبائل انڈسٹری کے عروج اور ریلوے کے زوال کے بعد ریل کی صنعت سے وابستہ پرائیویٹ کمپنیز تیزی سے دیوالیہ ہونا شروع ہو گئیں۔ مزید یہ کہ کاروں کے استعمال میں اضافے کے ساتھ ساتھ حکومتی ترجیحات اور محدود مالی وسائل کا رخ بھی سڑکوں، ہائی ویز اور قومی شاہراہوں کی تعمیر کی جانب مبذول ہو گیا۔ مختلف ادوار میں متعدد ریلوے منصوبوں کی تعمیر یا بحالی کے لیے فنڈز تو جاری کیے گئے، لیکن مجموعی طور پر حکومت کی جانب سے یہ شعبہ مسلسل سرمایہ کاری اور سرپرستی سے محروم ہی رہا۔ اس کی ایک مثال کیلیفورنیا ہائی سپیڈ ریل پروجیکٹ ہے، جس کی منظوری تو 2008 میں امریکہ میں ہو گئی تھی، لیکن فنڈز کی شدید کمی کی وجہ سے 15 سال گزرنے کے بعد بھی یہ منصوبہ ابھی تک تاخیر کا شکار ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے تقریباً 88 ارب ڈالر سے 128 ارب ڈالر تک سرمایہ درکار ہوگا، لیکن 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک اس منصوبے پر صرف 10 بلین ڈالر ہی خرچ ہوئے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ 2030 میں جا کر مکمل ہوگا۔ سیاسی ترجیحات اور فیصلہ سازی نے اکثر نقل و حمل کے دیگر طریقوں جیسا کہ سڑکوں کی تعمیر اور ہوا بازی کے شعبوں کو ہی زیادہ حمایت دی ہے۔ دوستو، یہ تھی وہ چند وجوہات جو آج امریکہ میں جدید ترین ریلوے نظام کو ڈیولپ کرنے کی راہ میں کسی حد تک رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ تاہم ٹیکنالوجی اور مالی وسائل کے اعتبار سے امریکہ کی جو پوزیشن ہے، آج بھی اگر حکومت ریلوے کا جدید نظام قائم کرنے کا سوچے اور ترجیحی بنیادوں پر اس کو ڈیولپ کرنا چاہے تو یہ مقصد یقیناً مشکل ہی صحیح لیکن حاصل تو کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کے خیال میں کیا کوئی اور وجہ بھی ہے جس کے باعث امریکہ ریلوے کا جدید نظام قائم کرنے میں باقی جدید دنیا سے پیچھے رہ گیا ہے؟ اپنی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔